گاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے گا، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کچھ چرسی الحمدللہ ہوں نہیں، آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز. میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن، تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائیں ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا، تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن چی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں
جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈیڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے, ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے, کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے. اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام.
بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا، وہ عمل بھی کیا ہے؟ تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں، اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام ہے. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں، اتنی ریسٹرکشنز ہوں، بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا، جرمنی کا تھا میرا خیال ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے، جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے. مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی، اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے، گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے، ہم نے اتنی بڑی قربان، اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی، اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. نہیں میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے، اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. وہ ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا، انگلش بھی جانتا تھا. وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے، واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بات آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کرتے کیا ہے، ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکرٹری ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے، وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا، یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی؟ اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو، تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام، نیچر کبھی غلطی کرتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبر ہی کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی کیونکہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور
جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس